آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل، صفحہ نمبر 260۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لَکَا، آپ سے، اِنَّ، بے شک، رَبَّکَ، آپ کا رب، احاطہ کیے ہوئے ہے، بالناس، لوگوں کا، وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا، خواب کو یا نمائش کا ذریعہ، معراج کے واقعے کو، التی، وہ جو، ارینہ کا، ہم نے دکھلایا آپ کو، کیا دکھلایا؟ یعنی معراج کا واقعہ، الا، مگر، فتنہ، آزمائش، للناسی، لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونہ، اور درخت ملعونہ، لعنت کیا ہو درخت، فی القرآن، قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فما یزیدہم، پس نہیں وہ زیادہ ہوتے، الا، مگر، طغیانا، سرکشی میں، کبیرہ، بڑی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، قال، اس نے کہا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، لمن، اس کو، خلقتا، طین، پیدا کیا تو نے جس کو مٹی سے، قال، کہنے لگا شیطان، ارأیتک، دیکھ تو ذرا، کیا تو دیکھتا ہے، ھذا الذی، اس کو، وہ جو، کرمتا، تو نے فضیلت دی، علیہ، مجھ پر، لئن اخرتنی، اگر تو مؤخر کر دے مجھ کو، یا مہلت دے دے مجھ کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، ضرور میں جڑ سے اکھاڑ دوں گا، برباد کر دوں گا، پھسلا دوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے بچیں گے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذهب، نکل جا، فمن تبعک، پس جو اتباع کرے گا تیری، منہم، ان میں سے، فإن جہنم، پس بے شک جہنم، جزاؤکم، بدلہ ہے، جزاء موفورا، پورا پورا بدلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب کہا آپ سے، آپ کے رب نے، کہ تیرا رب نے احاطہ کیا ہوئے لوگوں کو، یہ مشرکین مکہ کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ کے اپنے نبی علیہ السلام کو حوصلہ، تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے اتنی جان فشانی سے، اتنی محنت سے دین کا کام کر رہے ہیں، اور پورا دن رات آپ نے اس میں آپ نے اپنے جھونک دیا وقت کو، لیکن یہ آپ کی بات مان نہیں رہے، اور الٹا آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ہلے اور تدبیریں آپ کو نقصان پہنچانے کے یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں ان کو کرنے رہنے دے، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر لیا ہوا ہے، یہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو تنگ کرنے میں، ایک اللہ نے ایک حد، ایک لمٹ مقرر کر دی ہے کہ یہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، جہاں تک جا رہے ہیں ان کو جانے دے، اور تیرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بھی پکڑ لے گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فوراً ہی فتح مکہ، اپنا مدینہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد ہی غزوہ بدر کے اندر ان کا کیا حال ہوا، اور پھر وہی قریشین مکہ آپ کے سامنے فتح مکہ کے وقت ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے،
زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، وہ یہ بشارتیں دی کہ مکی دور کے اندر جب یہ بشارتیں دی جاتی تھی تو مشرکین مکہ ہنسا کرتے تھے، دیکھو ان کی حالت دیکھو، اتنے غریب ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور گھر میں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پتھر پہ لٹاتے ہیں، اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں، ہم نے ان کو مارا برا حال کر دیا، کچھ اس کے حبشے کی طرف بھاگ کر چلے گئے ہیں، یہ اب بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور الٹا کہہ رہے ہیں جی اللہ عطا کر لے گا ہمارا، اللہ ہم کو پکڑ لے گا، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے آپس کے اندر، یہ ان کا لگتا ہے یہ دماغ خراب ہو گیا ان کا، مسلمانوں کا، یہ کیسی بہکی باقی باتیں کرتے ہیں۔ تو سورہ روم میں جو پیچھے نے پڑھا تھا کہ جب روم ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو اللہ بشارتیں دے دی کہ روم کو فتح ہوگی، کہنے لگے دیکھو ان کی باتیں سنو کیا کہتے ہیں، عقل پتہ نہیں کو ہے ہی نہیں کہ ایران نے روم کو فتح کر لیا، اور یہ اس کا نبی کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ روم کو فتح ہوگی، پھر اللہ نے وقت دکھایا، روم کو فتح ہوئی، دیکھا صاحب نے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ بشارتیں دیتا ہے اللہ اپنے نبی کو کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، پریشان نہیں ہونا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ وما جعلنا رؤیا، اور بنا دیا ہم نے الرؤیا خواب کو یا نمائش کا ذریعہ، اللہ کی رہینا کا وہ جو ہم نے تم کو دکھایا، یعنی معراج کا واقعہ جو آپ نے دیکھا، اب معراج پہ گئے، فرمایا یہ جو ہم نے آپ کو معراج کا واقعہ دکھایا نا، کیا اس کا ہوا الا فتنۃ للناس، یہ آزمائش بن گیا لوگوں کے لیے، یہ واقعہ آزمائش بن گیا لوگوں کے لیے۔ یہ کیسے واقعہ آزمائش بن گیا؟ اچھا، الرؤیا میں یہ الرؤیا کا لفظ نا، اس نے آج کے دور کے بڑے بڑے مفسروں کو بھی فتنے میں ڈال دیا، اس ایک لفظ نے فتنے میں ڈال دیا۔ حالانکہ اگر یہ واقعہ خواب کے اندر ہوتا تو پھر اتنی لہدیں ہونی نہیں تھی مشرک مکہ کو، انہیں ضرورت نہیں تھی اتنا انہیں شور کرنے کی، اپنا بولنے کی اور پراپوگنڈا کرنے کی، یہ نبی کہتا ہے میں معراج پہ گیا، آسمان پہ گیا، بیت المقدس پہ گیا، جنت دیکھی، خواب میں سب دیکھ سکتا ہے انسان، خواب میں کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ کوئی بھی خواب میں گیا تھا، اچھا گیا ہوگا تو اس میں کوئی اتنی بات نہیں تھی، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ آپ نے کہا میں اپنے جسم کے ساتھ گیا ہوں بیت الحرام سے بیت المقدس کی طرف، وہاں سے آسمان دنیا کے اوپر جنت جہنم دیکھی، واپس بھی آ گیا، میں جسم کے ساتھ گیا تھا اور واپس بھی آ گیا۔ اس چیز نے ان لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا، وہ کہنے کیسے ہو سکتا 15 دن کی مسافت بیت المقدس کی، اور آج کی کیسے پہنچ سکتا، راتوں رات چلا گیا، اور یہ سارا واقعہ سنایا، پھر انہوں نے اس کی ہنس سے مسکرائے، اور ابو بکر صدیق کا خطاب کہاں بھی یہی سے ملا تھا نا کہ وہ کہنے لگے ابو بکر تیرا جو ساتھی وہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں راتوں رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان دنیا پر گیا اور جنت جہنم واپس بھی آ گیا۔ کہا کیا میرے صاحب نے، میرے ساتھی نے کہا ہاں کہا، اور اس نے کہا تو سچ کہا، کوئی سوچا ہی نہیں، یہ ہے ایمان کی انتہا کی بلندی، جو میرے رب نے کہہ دیا، جو میرے نبی نے کہہ دیا، آمین، ہم اس پہ آمین کہا، ہم اسے آگے کچھ نہیں سوچتے، اس کے آگے ہمارے کان بند ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارا دل دماغ بند ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ جو بات ہمارے پیروں کے خلاف جائے اس سے آگے ہمارے کان بند ہیں، ہماری سماعت بند ہے، ہمارا دیکھنا بند ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو بات قرآن و حدیث کے تک محدود ہے وہی تک ہمارا کان کھلے ہیں، ہمارے کان دل دماغ کھلے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں، قائل ہیں، اور اس سے آگے جو تم بیان کرتے اس کے لیے ہمارے ذہن کان دماغ ہر چیز بند ہے۔ یہی روشنی ہے، یہی نور ہے جس کو ابو بکر سنا اور فرمایا یہ صدیق ہے، اس کو صدیق کا خطاب ملا۔ اور یہ خواب ارینا کا الا فطرۃ للناس، لوگوں کے لیے فطرہ بن گیا۔ اور آج کے بڑے مفسروں لکھا، مفسروں نے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں آپ خواب میں گئے تھے، جسمانی طور پر نہیں دیکھے، کیونکہ لفظ رہ گیا الرؤیا، یہ رویا یہ خواب کے لفظ بھی آتا ہے، تو یہ فرمایا رأیت بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عربی کا محاورہ ہوتا ہے رأیت بعینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان دیکھتا ہے، ہم نے آپ کو دکھایا اپنی آنکھوں سے، جیتی جاتی آنکھوں سے آپ سمجھ دنوں گئے۔ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ، اور درخت ملعونہ، یہ بھی آزمائش کا بن کا ذریعہ مشرکین مکہ کے لیے۔ وہ آپ جب یہ آیت اتری، وہ ان شجر زقوم طعام الاسمی، سورہ دخان کے اندر آتا ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت اتری نا کہ جہنم کے اندر درخت ہوگا، اگے گا اور وہ کھانا ہوگا جہنمیوں کا، تو وہ مغیرہ بن شعبہ اور ابو جہل وہ سب آگے جی دیکھو جی اب کیا کہہ رہا ہے نبی، کیا باتیں کر رہا ہے یار، وہ کہتا ہے جہنم کے اندر پتھر پھینکو گے، پتھر چل جائیں گے، وہ کہتا ہے جہنم میں درخت نکلے گا،
اگے گا اس کا کھانا ہوگا۔ یہ عجیب بات کرتا ہے کہ آگ میں کیسے درخت نکلے گا، آگ میں درخت کیسے بلے گا، پڑے گا، اوپر جائے گا اور لوگ کا کھانا کھائیں گے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ آگ میں کبھی ایسا کام ہوا ہے؟ وہ کہتا بھائی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب انہوں نے اپنی عقل کو دین کو اپنی عقل کے پیچھے لگایا نا، ان کو سمجھ لگی نہیں۔ چاہیے تھا نا اپنی عقل کو دین کے پیچھے لگاتے، لیکن جب وہ اس طرف چل پڑے دوسرے معاملے کی طرف، اب دیکھا نا انہوں نے کہ ابراہیم السلام کو پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ابراہیم السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بات نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے حکم ہے، اللہ جیسے چاہے۔ اور اسی طرح بعض درخت کے آگ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیڑے آگ میں پیدا ہوتے ہیں، آگ میں پلتے ہیں، اسی مر جاتے ہیں، اب ان کو وہاں سے باہر نکالو مر جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں نیٹ کا دوران میں درخت میں سے آگ نکلتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسے شتر مورے جو ہے اس کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ گرم اور تپتا ہوا جو لوہا ہوتا ہے اس کو نگل لیتا ہے، اور نہ اسے اس کی انتڑیاں چلتی ہیں، نہ اس کے حلق میں سوزش ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک نظام رکھ دیا ایسا۔ فرمایا یہ کون سی ہر والی بات تم اس میں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ جو درخت اللہ ذکر کیا درخت ہے جہنم کے اندر، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، وہ اس کو کھائیں گے۔ وہ ان دونوں چیزوں نے ان کو فتنہ میں مبتلا کر دیا، اور جو بڑے کچھ کمزور امام مسلمان تھے وہ بہک گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ دیکھو اسلام کیا باتیں کرتا ہے کہ نبی راتوں رات بیت المقدس آسمان دنیا وہاں سے واپس آ گیا، اور پھر کہتے جہنم کے اندر درخت ہوگا۔ تو یہ تو سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں باتیں نہیں آتے۔ اس چیز نے ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ وفی قرآن میں ہے وَنُخَفِّفُهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو ڈرا رہے ہیں کہ ڈر جاؤ، سمجھ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پر نہیں وہ بڑھتے ہی چلے گئے سرکشی میں اور نفرت میں، بہت سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، لیکن ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ قالا، کہنے لگا، اسجد لما خلقتا تین، کیا سجدہ کروں میں اس کو جس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا، اس واقعے کے فوراً بعد یہ ابلیس کا سجدے کا اور یہ ذکر کیوں آ گیا دوبارہ؟ اس کی وجہ سے اس مطابقت کیا اس کی؟ تو یہ چوتھی دفعہ ذکر ہے قرآن پاک کے اندر ابلیس کا، اور یہ سجدہ کرنے کا حکم چوتھی دفعہ ہے۔ اس سے سمجھانا مقصود ہے مشرکین مکہ کو کہ تم دیکھو تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ یہ جو شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ غریب ہے، اس کا خاندان بھی کم ہے، اور اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، یتیم تھا، پلا بڑا، غربت کی زندگی ہے، اس کے پاس نہ اتنی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ معاملات ہیں، تو یہ نبوت دعویٰ کر دیا اس نے۔ تو یہ بات کوئی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی چننا ہوتا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کو چن لیتا، طائف میں 3 بڑے سردار رہتے تھے، ان میں کسی کو چن لیتا۔ یہی غریب آدمی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے یہ جو طریقہ کار ہے، یہ پتہ کون سا طریقہ ہے؟ یاد کرو جب ابلیس نے اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ میں اعلیٰ ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں تو برتر ہوں اس سے، میں آگ سے پیدا کیا، خلقتنی نارا خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا تو مٹی سے پیدا کیا۔ جو اس نے وہ طریقہ بنایا تھا اس وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، فرمایا تم نے وہی طریقہ بنا لیا۔ یاد کرو، اللہ کو یاد کرا رہا ہے وہ قصہ ابلیس کا اور آدم سے قصہ یاد کرا رہا ہے کہ آدم میں اللہ کی رحمت تھی، اس کا فضل تھا، اس کی شفقت تھی آدم کے اوپر، اور شیطان کے اوپر اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اس کا نفس حاوی ہو گیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا مشرکین مکہ تمہارا وہی حال ہے، تم نے اپنے نام کہ ہم سردار ہیں، ہم چودھری ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارا اقتدار ہے، تم اسی نشے کے تحت ہو۔ تم نے اتنے سچے نبی کا، اتنے سچے نبی کا، اتنے عظیم انسان کو انکار کر دیا، تم نے قرآن جیسی کتاب کا انکار کر دیا۔ فرمایا تمہاری مثال ویسی مثال ہے، اس لیے اس کے ساتھ مطابق کر دی گئی۔ کس قصے سے فوراً یہ قصہ آ گیا، قالا کہا ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا تو دیتا مجھے خبر دی یہ جو تو نے بات مجھے بتائی ہے کہ تو نے فضیلت دے دی اس کو میرے اوپر، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، مجھے مہلت دے دے۔ شیطان بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ دیکھو اس کو پتا تھا شیطان کو کہ مہلت ملنی اس سے ملنی ہے اللہ سے، اور کوئی مہلت دینے والا نہیں ہے مجھے، کوئی مجھے اتنی مہلت دے سکتے ہی اللہ سے مانگ رہا ہے، تو مجھے مہلت قیامت دن تک، میں ان کو بٹکا ان کی جڑ پھاڑ دوں گا،
جڑ اختانا کل فرس، کہتے ہیں کہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالنا، وہ عربی کہتے ہیں لاختانا کل فرس، کہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال. جب گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالتے تو گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں لگامیں ڈال دوں گا ان کے منہ کے اندر، لاختانی کرنا، تو اس کی اولاد کو بھی الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے ہوں گے بچنے کا. یعنی اولاد کو بچانا یہ بہت ضروری ہے. فرمایا جب ایسے فرمایا جب آپ شادی ہوتی ہے، جب میاں بیوی کے ملنے کے بعد دعا سکھائی لگ نبی نے، یہ دعا پڑھ کے آپس ملا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے گا. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اذان دو، پھر تکبیر کو اس کے کان کے اندر، اس کے بعد اس کے سر منڈانا، اس کو عقیقہ کرنا، یہ ساری چیزیں کی ہیں کہ اپنی اولاد کو شیطان سے بچانا ہے. آپ نے ذریتہ الا قلیلا، بہت تھوڑے بچیں گے. یہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ یا اللہ میں ان کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا. اس نے اللہ کے ساتھ ایسا اس نے مہلت مانگی. قال لهم اذهب، چلا جا، دور ہو جا، نکل جا. فمن تابعك، وہ جو دی تباہ کرے گا، منهم ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، بے شک جہنم بدلہ ہوگا تمہارا، اور جب بدلہ ہوگا پورا پورا، جو تیرا بھی اور تیری تباہ کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، جو میری صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے تو میں ان سب کو تیرے سمیت جہنم پھینک دوں گا، جہاں پر تمہارا کھانا بھی ہوگا زکام، زکوم کا درد ذکر کیا گیا، وہ یعنی جہنم ان سے تمہارے سے بھر دوں گا. تمہارا جو شیطان کی تباہ کرے گا اس کے پیچھے چلے گا، اس کا بدلہ جہنم، اس کے ساتھ بدلہ کچھ نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا، اور جب ہم نے آپ سے کہا، إِنَّ رَبَّكَ، إِنَّ رَبَّكَ، یقیناً تیرے رب نے، یقیناً تیرے رب نے، أَحَاطَ بِالنَّاسِ، أَحَاطَ بِالنَّاسِ، لوگوں کو گھیر رکھا ہے، لوگوں کو گھیر رکھا ہے. وَمَا جَعَلْنَا، وَمَا جَعَلْنَا، نہیں بنایا ہم نے، اور نہیں بنایا ہم نے، الرُّؤْيَا، الرُّؤْيَا، اس منظر کو، اس منظر کو، الَّتِي، وہ جو، أَرَيْنَاكَ، ہم نے دکھایا ہے آپ کو، ہم نے دکھایا ہے آپ کو، إِلَّا، مگر فتنة للناس، للناس، لوگوں کے لیے آزمائش، لوگوں کے لیے آزمائش، والشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة، اور لعنت بھیجا گیا درخت، اور لعنت بھیجا گیا درخت، فی القرآن، فی القرآن، قرآن میں، قرآن میں، ونخوفهم، ونخوفهم، اور ہم خوف دلاتے ہیں ان کو، اور ہم خوف دلاتے ہیں ان کو، وما یزیدہم، وما یزیدہم، پس نہیں بڑھتی ان کی، بس نہیں بڑھتی ان کی، الا طغیانا کبیرا، الا طغیانا کبیرا، سوائے سرکشی بہت بڑی کے، سوائے سرکشی بہت بڑی کے، وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، اور جب کہا ہم نے، للملائکہ، للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، بس ان سب نے سجدہ کیا، بس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، قال، قال، وہ کہنے لگا، وہ کہنے لگا، اسجد، اسجد، کیا میں سجدہ کروں، کیا میں سجدہ کروں، لمن، لمن، اس کو خلقتا، خلقتا، جس کو تو نے پیدا کیا، جس کو تو نے پیدا کیا، طینا، طینا، مٹی سے، مٹی سے، قال، قال، وہ ابلیس کہنے لگا، وہ ابلیس کہنے لگا، ارأیتک، ارأیتک، بھلا دیکھے تو صحیح، بھلا دیکھے تو صحیح، ھذا الذی، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کرمت علیہ، کرمت علیہ، جس کو آپ نے مجھ پر جس کو آپ نے مجھ پر عزت دی، عزت دی، لئن اخرتنی، لیکن اخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دیں، اگر آپ مجھے مہلت دیں، الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، لأحتنکن، البتہ میں جڑ سے کاٹ ڈالوں گا، البتہ میں جڑ سے کاٹ ڈالوں گا، ذریتہ، ذریتہ، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، الا قلیلا،
مگر تھوڑے بچ پائیں گے مگر تھوڑے بچ پائیں گے قال اذهب قال اذهب اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلا جا اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلا جا فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم بس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا اس میں سے جو بھی پیروی کرے گا فإن جہنم فإن جہنم بس یقیناً جہنم پس یقیناً جہنم جزاؤکم جزاؤکم تمہاری سزا ہوگی تمہاری سزا ہوگی جزاء موفورا جزاء موفورا پوری جزا پوری جزا صدق اللہ